سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مٹی پکڑی، اس کی وہ شکل و صورت بنائی، اس کے پار بنائے، سارا کچھ بنا کے آپ نے اس کے اوپر دم کیا۔ دم کرنے کی دیر تھی، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پرندہ بن کر اللہ کے حکم سے فضا میں اڑنے لگ گیا۔ دوسرا معجزہ خالق کائنات اس مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمایا میرے پاس اگر مادر زاد اندھا لے آؤ، مادر زاد اندھا لے آؤ اگر تم میرے پاس، جو ماں کے پیٹ سے شخص نابینا پیدا ہوا ہے، جو بلند ہے، جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے، وہ میرے پاس ایک بلائنڈ شخص کو اگر لے آؤ تو میں اس کو دم کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں نور پیدا فرما دے گا۔ ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوتا ہے، میرے خیال میں جہاں تک میری معلومات ہے شاید آج بھی اس کا کوئی علاج دستیاب نہ ہو۔ اور اس دور میں یونان کی حکمت جو ہے، یہ جو گریس ہے، اس کی حکمت بڑے عروج پر تھی، بڑے عروج پر تھی۔ چند ایک بیماریاں تھیں جن کا علاج بہرحال اس کو میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں جو ان کے پاس نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز میں آپ کو تمہیں یہ بتاتا ہوں، بل ابرسا، میرے پاس کوڑ کا مریض لے آؤ۔ کس چیز کا مریض؟ کوڑ کا مریض۔ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم جو ہے یہ سارا اپنا رنگ بدل کر کے سفید ہو جاتا ہے، جلد اوپر سے یا تو اتر جاتی ہے یا وہ کلر چینج کر دیتی ہے۔ ایک نارمل انسان کی جلد ہوتی ہے نا، یہ جلد ساری سفید ہو کے تو اس کے اندر سخت خارش ہونے لگتی ہے، بڑی سخت بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ اور اس دور میں اس کا قطعاً کوئی علاج دستیاب نہ تھا۔ فرمایا بل ابرسا، اور میرے پاس اگر کوڑ کا مریض لے آؤ، میں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں گا، مس کروں گا اپنے ہاتھ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا، صرف میرے ہاتھ لگانے سے شفا مل جائے گی۔ چوتھی چیز بیان فرمائی اس مقام پر، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اس سے بھی بڑا میں تمہیں اپنا معجزہ یہ دکھاتا ہوں، اس سے بھی بڑا معجزہ یہ دکھاتا ہوں، کوئی بندہ تمہارا مر گیا ہو، دنیا سے جا چکا ہو، مردہ ہو، مردہ، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی اپنے انبیاء کو۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا مردہ ہو، قبر کے اندر جا چکا ہو، تم دفنا کے گھر واپس آ چکے ہو، فرمایا مجھے کہو میں قبر پہ کھڑے ہو کے آواز دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما دے گا۔ پانچواں معجزہ بیان فرمایا، فرمایا پانچواں یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا پانچویں چیز میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جو چیزیں تم گھروں سے کھا کے آتے ہو، جو چیزیں گھروں سے کھا کے آتے ہو، یہ علم غیب کی اقسام میں سے ہے۔ فرمایا جو گھروں سے کھا کر آتے ہو، اب ہمارے پاس جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی شخص یہ نہیں بتا سکے گا کہ دوسرا شخص گھر سے کیا کھا کے آیا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، آپ کو میرا نہیں پتا کہ یہ بھوکا بیٹھا ہوا 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہے یا کھا کے بول رہا ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا بھوکے سن رہے ہیں یا کھا پی کے سن رہے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، کوئی بھی شخص کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ گھر سے کیا کھا کے آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو گھروں سے کھا کر آتے ہو وہ بھی بتاؤں گا، اور جو گھروں میں چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتا دوں گا۔ جو گھروں میں جو شیلڈز کپ کے اندر رکھ کے باہر سے کچن کو لاک کر کے اس کے بعد باہر والے دروازے کو بند کر کے پھر یہاں پر آ گئے ہو نا میرے پاس، فرمایا جو کچھ کہو گے میں وہ بھی بیان کر دوں گا۔ جو تمہارے گھروں کے سٹور میں جو کچھ تمہارے فریزر میں پڑا ہوا ہے، جو سویریے کی شلنگ لا کے تم نے اندر ڈالی ہوئی ہے، فرمایا جو کچھ بھی تم چاہتے ہو نا جو تمہارے گھروں میں پڑا ہوا ہے وہ بھی بتا دوں گا، جو کھا کے آئے ہو فوری طور پر وہ بھی بتا دوں گا۔ اور ہے کیا؟ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، فرمایا میرے سننے والوں سمجھو نا، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، ان کو اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ میرا نبی کا مقام و مرتبہ تو دیکھو،
فرمایا پرندوں کو بنا کر ہاتھوں سے پھونک ماروں گا، اللہ تعالیٰ پرندہ بنا کے فضاؤں میں اڑا دے گا۔ فرمایا کوئی کوڑ کا مریض آ جائے، اس کے اوپر ہاتھ پھیروں گا، اللہ تعالیٰ شفائیں دے دے گا۔ ماں کے شکم سے اندھا پیدا ہوا ہو، میرے پاس لے آؤ، دم کروں گا، اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ گھروں میں جو کھا کے آتے ہو، جو بچا کے آتے ہو، میرے پاس آ جاؤ، میرے اوپر سوال کرو، ہر چیز میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور سب سے بڑی بات جو عقل انسانی کو حیران کرنے والی ہے، ساری حیران کرنے والی، مگر سب سے بڑی عقل انسانی کو حیران کرنے والی بات یہ فرمائی، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو تمہارے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، یاد رکھ لینا نبی کی دعا سے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، نبی کی دعا سے مردہ بھی زندہ ہوتا ہے، اور ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، جو مفسرین نے فرمایا، اپنی حیات طیبہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ کتنے مردوں کو؟ 4 مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو مر گئے تھے، قبروں میں چلے گئے تھے، ان میں سے ایک جو مفسرین نے بیان فرمایا، 3 لوگ تو آپ کے اپنے دور کے تھے، 3 لوگ تو آپ کے اپنے دور کے تھے، جنہوں نے جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ نے زندہ فرمایا۔ اور ایک دفعہ قوم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے سامنے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کریں، ہم کشتی بانوں کا حال پوچھنا چاہتے ہیں، جو اس سے بھی ہزاروں سال پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا۔ قوم نے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے سامنے حال بیان کریں ان لوگوں کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خود کھڑا ہو کے حال بیان کرے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی زندہ فرما دیا، انہوں نے قبر سے اٹھ کے لوگوں کو کشتی والوں کا حال سنایا۔ یعنی فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، خالی دعویٰ نہیں کیا، عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، اتنا کچھ دیا ہوتا ہے، وہ چاہے تو مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ اسی کو بہتر جانتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان کی تو ذات بابرکات، جسے عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا نا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی ہوں میں اللہ کی طرف سے برکتیں رکھتا ہوں، ہر جگہ پہ میں برکت والا ہوں۔ نبی تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا شخص، یہ بات ذرا سنیے گا، ایمان کو تازہ کیجیے گا، ایک ایسا شخص جو نیک صالح متقی تھا، نیک صالح متقی تھا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس کی گائے سے، اس کی گائے سے، یہ سورہ البقرہ جو پہلا پارہ پڑھتے، یہ پہلے پارے کے اندر یہ سارا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہو گیا، اور قتل کرنے والا بھتیجا تھا، قاتل بھتیجا تھا، قتل ہونے والا چچا تھا۔ میں یہ بات عرض کر کے تو میں آپ کو وضاحت صرف کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی۔ قتل ہونے والا چچا تھا، قتل کرنے والا بھتیجا تھا۔ چچا جو تھا وہ بے اولاد تھا، مگر بہت امیر آدمی تھا۔ بھتیجا دنیا کے مال و دولت میں آ کر جو تھا وہ بہک گیا، اس نے اس کو قتل کر ڈالا اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ اب قاتل بھی خود ہی تھا، مدعی بھی خود ہی تھا۔ قتل کیا، قتل کر کے جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہتا ہے کہ میرا چچا کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کے قاتل کو آپ ڈھونڈیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد یہ سارا رکوع آپ سورہ البقرہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہمارا ایک اپنا نظام ہے، ہم تمہیں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی دکھاتے ہیں، آپ اپنی قوم سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کو ذبح کر کے اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردے کے اوپر ماریں، اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دے گا اور مردہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ یہ سارا رکوع آپ قرآن مجید کا پڑھیں، سورہ البقرہ میں سے بقرہ کہتے ہی گائے کو، اس وجہ سے سورت کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے، اس میں گائے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ گائے لی، وہ گائے کس